نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں بہت تھوڑے وقت کے لیے، بہت قلیل ٹائم کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، یعنی ہمیشہ پھر جو زندگی ہے وہ آگے ہے۔ یہاں ہم جو آئے ہیں یہ ہم ایک امتحان کے طور پر آئے ہیں، ایک امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم امتحان دے دیں گے تو اس کے رزلٹ جو ہے جب اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، اور جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اپنی سزائیں، جو اس کی سزا ہوگی وہ پوری کر کے جنت میں آ جائے گا۔ کسی کے لیے تو سفارش ہو جائے گی۔ ایک حافظ قرآن بچہ وہ اپنے والدین کی سفارش کرے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہو، آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، یا آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کا خاتمہ ایمان پر ہو، تو آج ایک مختصر اور چھوٹا سا ایک عمل دینے لگا ہوں۔ یہ ان حضرات کے لیے ہے جو اسپتالوں میں بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، اب انہیں کوئی ہوش نہیں ہے، کوما کے اندر ہیں، کوما میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے، اب صرف جیب سے پیسہ ہی جا رہا ہے، یہ گھر کے اندر ہیں۔ دیکھیں، انسان جب بستر کے اوپر آ جاتا ہے نا تو پھر خدمت کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بہت مشکل کام ہے کسی کی خدمت کرنا۔ کوئی انسان خدمت کر کے پار پہنچتا ہے، ورنہ کسی اور کی خدمت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کی چارپائی کے اوپر کوئی موجود ہے، اس کے کپڑے بھی چینج کروائے، اس کا سب کچھ کرے۔ بہت مشکل کام ہے دوستو۔ اب اگر دیکھتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹروں نے اب جواب دے دیا ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اب آپ اس کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اگر زندگی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ اب اس کا جانا ہی بہتر ہے۔ اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اگر وہ کوما کے اندر ہے، بستر مرگ کے اندر ہے، بستر مرگ کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کی زبان جواب دے چکی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس کے آخری الفاظ کلمے والے ہوں، تو گھر کے 3 سے 5 افراد چاہیے۔ گھر کے 3 یا 5 افراد چاہیے۔ سرہانے بیٹھ کے پہلے ایک بندہ، یہ جو میں ابھی عمل دینے لگا ہوں، ایک بندہ اس کے سرانے بیٹھ کے عمل کرے، 3 سے 5 منٹ کرے، وہ اٹھ جائے پھر دوسرا آ کے کرے، وہ اٹھ جائے پھر تیسرا آ کے کرے۔ اگر 3-5 نہیں ہے تو ایک ہی بندہ یہ عمل کر سکتا ہے، ایک ہی بندہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ گھر کا کوئی فرد ہو وہ یہ عمل کر سکتا ہے، آئے بیٹھے پڑھے چلا جائے، 1 منٹ کے بعد دوبارہ آئے بیٹھے چلا جائے، 3 سے 7 مرتبہ کرے اس طریقے سے، تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا۔ جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے، شیطان بہکانے سے بے بس ہو جائے گا، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور آخر تک اپنی دشمنی نبھاتا ہے۔ مرتے بھی شیطان اپنے وار کرنے سے باز نہیں آتا، شیطان آخری دم تک اپنے وار کرتا ہے۔ تو عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے، قرآن مجید کے اندر حامیم 7 جگہ پر آیا ہے۔ حامیم سے جو سورتیں شروع ہوتی ہیں وہ 7 آئی ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم،
इसी तरीके से यानी हामीम और एक अगली आयत, हामीम आइन सीन कौफ, इसी तरीके से यानी पहली एक आयत हामीम और फिर अगली आयत, ये मिला के चंद मर्तबा एक बंदा बैठे पढ़े, 5-7 मिनट तक पढ़े, फिर दूसरा आए 5-7 मिनट तक, ये 7 हामीम जो हैं ये सारे पढ़ेगा। फिर तीसरा बंदा आए वो पढ़े, यानी हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम, हामीम आइन सीन कौफ, हामीम वल किताबिल मुबीन। इसी तरीके से मुकम्मल पढ़ के एक दफ़ा पढ़ लिया, दूसरी दफ़ा पढ़ लिया, तीसरी दफ़ा पढ़ लिया, और ख़ात्मा ईमान की दुआ करे कि उसका भी ख़ात्मा ईमान पर हो, जब अपना टाइम आए तो अपना भी ख़ात्मा ईमान के ऊपर हो। एक बात ध्यान से और गौर से कि किसी के लिए नाजायज़ नहीं करना। अगर कोई घर के अंदर ऐसा फर्द है, आपकी दुश्मनी है, लेटा हुआ आप उसके सरहाने पढ़ने बैठ जाओगे, उसका तो इंतकाल हो जाएगा मगर क़यामत के दिन आप पकड़े जाओगे, फिर उसका हाथ होगा और आपका गिरेबान होगा। जायज़ और जो सही मकसद है उसके लिए ज़रूर करें, क्योंकि कुरान मजीद अपनी ताकत रखता है, अपनी पावर रखता है, और वो पावर जो है फिर आप जब पढ़ते हो तो वो हो जाता है। तीर और तलवार और गोलियां तो असर नहीं करती, मगर कुरान मजीद अपना असर करता है। इस अमल की सब हजरात को इजाजत है, मगर जायज़ कीजिएगा। फिर मुतनब्बे करता हूं, जायज़ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।